بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ سر، میں بہت نازک دل لڑکی ہوں، ڈرتی ہوں زمانے سے، لوگوں سے، خاص کر اس لمحے سے جب میں کسی کی ہم سفر بن جاؤں۔ وہ کیسا ہوگا؟ اگر وہ گالی دینے والا ہوا تو، وہ روکھے مزاج کا ہوا تو، ہماری سوچ نہ مل سکی تو۔ میں بہت ڈرتی تھی، ایک خوف مجھے خواب نہ دیکھنے دیتا تھا۔ جانتے ہیں سر، میرے نہ امی ابو ہیں، نہ ہی کوئی اور۔ چاچو لوگوں نے مجھے پالا، میں نے امی ابو کو دیکھا بھی نہیں ہوا۔ دادی نے بتایا تھا کہ میں 1 سال کی تھی جب ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی۔ میں کسی معجزے میں بچ گئی۔ چاچو چاچی سب نے مجھے بہت پیار دیا، کبھی امی ابو کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لیکن میرے چاچو کی بیٹی میری آپی، ان کی شادی 2 سال رہی، پھر طلاق ہو گئی۔ جانتے ہیں سر، اس طلاق کی ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا کیونکہ آپی کا شوہر مجھے پسند کرنے لگا تھا، جبکہ میں پردہ کرتی تھی ان سے۔ میں الحمدللہ حافظہ ہوں۔ سکول کی تعلیم تو نہیں میرے پاس، دین کی تعلیم ضرور ہے۔ سر، میں باپردہ لڑکی ہوں، لیکن آپی بھی مجھ پر شک کرتی تھیں۔ پھر ان میں جھگڑا رہنے لگا۔ آپی جب بھی اپنے شوہر سے جھگڑا کر آتی تو مجھے برا بھلا کہتی، گالیاں دیتی، میرے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتی۔ میں چپ ہو جاتی کیونکہ چاچی بھی اپنی بیٹی کی طرفداری کرتی تھیں۔ میں کس سے کہتی کہ میں بے حیا لڑکی نہیں ہوں، لیکن مجھے غلط کہا جاتا۔ میں چپ ہو جاتی، پھر اللہ پاک کے سامنے بہت روتی۔ میرا اللہ پاک کے سوا کوئی سہارا بھی تو نہیں تھا۔ ہاں، چاچو میرے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ پھر ایک دن آپی نے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کیا، ان میں طلاق ہو گئی۔ بس پھر میری زندگی جہنم ہو گئی۔ مجھے اتنا ذلیل کرنے لگے، بات بات پر میری کردار کشی کرنے لگے۔ ہر گزرتا دن میرے لیے عذاب ہونے لگا۔ میں صفائی دیتے دیتے تھک گئی تھی۔ آپی نے ایک بار ابلتا ہوا پانی جان بوجھ کر مجھ پر گرا دیا۔ کہنے لگی ہاتھ سے دیگچی چھوٹ گئی۔ رات جب چاچو آئے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں کافی جل گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، کس سے کہتی بھلا اپنا درد۔ دادی بھی اللہ پاک کے پاس چلی گئی تھی۔ میں بیٹی سے نوکرانی بن گئی۔ چاچی مجھے کہتی تھیں، تو منحوس ہے، مجھے بد دعائیں دیا کرتی تھیں، تم کوئی طوائف بن جاؤ۔ سر، پھر مجھے میرے امی ابو کی یاد آنے لگی۔ کاش میری امی ہوتی، میں ان کو سب کچھ بتاتی، بابا سے کہتی مجھے کتنا غلط بولا جاتا ہے۔ چاچو نے جب دیکھا مجھ پہ یہ میشر ڈھایا جا رہا ہے، انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ چاچی کہتی تھیں کسی طلاق والے کے ساتھ شادی کر دو، اس کو ہم جہیز نہیں دے سکتے۔ سر، میں چاہتی تھی میں خودکشی کر لوں، لیکن سجدے میں اللہ سے مدد مانگا کرتی تھی۔ پھر ایک دن رشتے والی میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی۔ کہنے لگی لڑکا غریب ہے، ماں ہے بس، کوئی بھائی بہن بھی نہیں، اسے جہیز بھی نہیں چاہیے۔ چاچو نے پہلے انکار کر دیا کہ فراڈ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن چاچی چاہتی تھی میری زندگی اذیت میں گزرے۔ خیر، بات بڑھتے بڑھتے رشتہ طے ہو ہی گیا۔ میں بہت پریشان تھی، ڈر رہی تھی اپنے انجام سے، کیونکہ میری شادی نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ مجھے گھر سے نکالا جا رہا تھا، ایک بوجھ اتارا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا بہت غریب، لیکن جب بارات آئی تو سب بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں تھیں، جیسے کسی شہزادے کی شادی ہو۔ سارا گاؤں حیران تھا۔ چاچو چاچی آپی سب پریشان ہو گئے، لیکن کسی نے کوئی بات نہ کی۔ خیر، نکاح ہوا اور میں رخصت ہو گئی۔ میں بہت روئی تھی، جاتے ہوئے آپی کے پاؤں کو چھوا تھا، چاچی سے بھی معافی مانگی۔ کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے اور اپنی بیٹی کو خود رخصت کرتے۔ جب میں سسرال پہنچی، ایک عالیشان گھر تھا، پھولوں کی برسات سے میرا استقبال کیا گیا۔ احمد نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ احمد مجھ سے کئی زیادہ پیارا تھا۔ جب سب رسمیں ختم ہو گئیں، میں ڈر رہی تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ احمد میرے پاس بیٹھا، میرا ہاتھ تھاما، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں بہت سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، سب کے جوابات مل جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ چلیں پہلے شکرانے کے نفل ادا کر لیں۔ وضو کیا، نوافل ادا کیے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، مجھ سے بھوک برداشت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کیسے کہتی کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ بھوک لگنے سے میرا شوگر لیول کم ہو جاتا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟
احمد مسکرانے لگے میرے سر پر آہستہ سے تھپڑ لگایا پیار سے، کہنے لگے چلے آئیں۔ مجھے کچن میں لے گئے، فریج سے آئس کریم نکالی، میری طرف بڑھائی، پھر خود اوون میں چاول گرم کرنے لگے۔ میں پہلی بار آئس کریم کھا رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے کیوں دل میرا گھبرا رہا تھا۔ احمد نے میرے آنسو صاف کیے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے مریم یہ آنسو کیسے بھلا؟ میں چپ تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے۔ پھر ہم کمرے میں آ گئے، میرا سر اپنی گود میں رکھا، کہنے لگے میں نے آپ کو دیکھا تھا ایک دن جب جلی ہوئی آپ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ آپ کافی جلی ہوئی تھیں، آپ کے چاچو آپ کے پاس تھے، آپ ان سے کہہ رہی تھیں چاچو بہت پریشان ہے نا آپ سب میری وجہ سے۔ آپ کے چاچو نے روتے ہوئے کہا میں بہت مجبور ہوں۔ میں اس لمحے پاس ہی لیٹا ہوا تھا بیڈ پر، میں بھی اس دن کافی بیمار تھا۔ آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرا دل آپ کے سجدے میں گر گیا۔ آپ کے چاچو کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس دے رہے تھے، بس پھر کیا، رشتے والی کو بھیج کر سب کچھ ممکن بنایا۔ احمد کی اپنی دکان تھی کریانے کی، بہت بڑی، اللہ پاک نے ان پر بہت رحمت کی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ ان کو دیکھ کر مجھے زندگی سے محبت ہونے لگی، میری ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش بھی پوری کرتے، جیسے میری دنیا ہی بدل گئی۔ ان کو غصہ کبھی نہیں آتا، ہاں بس کبھی کبھی ناراض ہو جایا کرتے تھے بچوں کی طرح، پھر میرے بنا رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب ہمارا پہلا بیبی آنے والا تھا، احمد نے تو مجھے پلکوں پر ہی بٹھا لیا، کھانا تک اپنے ہاتھ سے کھلاتے، گھر کے کام کرنے کے لیے ملازمہ رکھ لی۔ میں کوئی کام کرنے کا کہتی، مجھے ڈانٹنے لگتے، میری زندگی میں سکون بھر دیا۔ مجھے مہنگے ہوٹلز میں ڈنر کے لیے بھی لے جایا کرتے، اور ایک میں ہوں، ان کے بازو پر سر رکھے بنا نیند نہیں آتی۔ ہماری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، ماشاءاللہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے نہیں یاد کبھی مجھے سخت لہجے سے پکارا ہو احمد نے۔ چاچا چاچی کے گھر نہیں جاتی کیونکہ احمد نے منع کیا ہوا ہے۔ چاچی کی بدسلوکی میں تو بھول گئی ہوں، لیکن وہ نہیں بھولے۔ ہم 3 بار عمرہ بھی کر کے آئے ہیں اور 1 بار حج۔ میں کیا تھی، مجھے کیا بنا ڈالا، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، لیکن اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے کس کو کب کیا عطا کرنا ہے۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے، میرے سر میں بہت درد تھا، ابھی میرے آئل مساج کر کے گئے ہیں۔ جانتے ہیں سر، مجھے تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہو تو بچوں کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، کبھی کبھی تو آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں ان کی۔ سر کیا سچ میں مرد ایسے ہوتے ہیں؟ ان مردوں کو بتانا جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ میرے احمد سے شہزادے بھی ہوتے ہیں جو کسی دکھوں کے ستائی ہوئی لڑکی کو شہزادی بنا لیتے ہیں۔ احمد کے بنا میرا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ ہمیشہ میرے جسم میں روح بن کر رہیں، آمین۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سبھی کو ایسا نیک ہم سفر دے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ دعا ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور آمین لکھیے گا۔